اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، 40 راتوں کی میعاد مقرر کی۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ فرعون اور آل فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ اس سے قبل وہ تورات کے علاوہ نازل ہونے والی وحی یعنی حدیث پر عمل پیرا تھے۔ فرعون نے تورات کا انکار نہیں کیا تھا کیونکہ تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ کتاب کے علاوہ وحی جو نبی پر اترتی ہے، جس کو سنت یا حدیث کہا جاتا ہے، وہی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر وہ غرق ہو گئے۔ تو ان کے غرق کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے طور پہ بلایا 40 راتوں کے لیے۔ سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو پیچھے سے قوم نے ایک بچھڑا بنا لیا۔ سامری نے کچھ سونا جمع کیا قوم کا اور اس سے بچھڑا بنایا۔ اس میں سے گائے کے بولنے کی جو آواز ہے وہ آتی تھی۔ لوگ اس کو اپنا معبود بنا کے پوجنا شروع ہو گئے۔ تو اس بات کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارہ کیا ہے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تورات لینے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ وہ معافی اس کا ذکر اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے کہ بچڑے کو معبود بنا کے انہوں نے شرک کیا تھا۔ شرک کفر اسلام لانے کے بعد یہ ارتداد ہے، اس کی سزا ان کی شریعت میں بھی قتل تھی، ہماری شریعت میں بھی اس کی سزا قتل ہی ہے۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی یعنی تورات، اور فرقان
فرقان سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے معجزے۔ فرقان سے مراد ملکہ، قوت فیصلہ، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی قوت، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، یعنی حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کا، حق اور باطل کو نکھیرنے کا، کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کا ملکہ وہ اللہ رب العالمین تمہیں دے دے گا۔ اسی طرح فرقان سے مراد تورات کے علاوہ دیگر وحی یعنی سنت اور حدیث موسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، اپنے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے باری تعالی کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، سو اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے باری تعالی کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے، فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے بچڑے کو انہوں نے جو سامری نے تیار کیا تھا اس کو انہوں نے اپنے لیے معبود بنا لیا، تو یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ تو یہ قتل کی سزا ان کی توبہ کے طور پر تھی کہ یہ قتل کریں تو اس سے ان کی توبہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے بسند صحیح، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند اس کی صحیح ہے روایت اسرائیلی ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے روایت کرو، نہ اس کو سچا قرار دو نہ جھوٹا قرار دو، بنی اسرائیل سے روایت کرو ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم ہوا اپنی جانوں کو قتل کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تاریکی کر دی اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ تو جب وہ تاریکی چھٹی تو تقریباً 70,000 افراد قتل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، جو قتل ہوئے تھے ان کی بھی اور جو بچ گئے تھے ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ تو یہ اسلام اور ایمان کے بعد شرک کرنا، کفر کرنا ارتداد ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بدل دینہ فقتلوہ، جو آدمی اسلام لانے کے بعد اپنا دین پھر تبدیل کر لے سو اس کو تم قتل کر دو۔ لیکن ارتداد
کی سزا قتل ہونے کے باوجود توبہ اور معافی کی گنجائش اسلام نے رکھی ہے کہ ارتداد کے بعد مرتد اگر توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسے ہی زنا شادی شدہ آدمی اگر کرے، مرد یا عورت، تو اس کی سزا اسلام میں بھی سنگسار قتل کرنا ہے پتھر مار مار کے، اور اہل کتاب، اہل تورات، اہل انجیل کے ہاں بھی سزا یہی تھی کہ اسے پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے، رجم کیا جائے، سنگسار کیا جائے۔ لیکن زانی کی توبہ کے باوجود اس کی سزا یہی رہے گی کہ اس کو قتل ہی کیا جائے گا۔ ارتداد کی سزا وہ قتل ہے، لیکن مرتد ارتداد سے تائب ہو جائے تو اس کی یہ سزا ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ زانی کا معاملہ اگر عدالت میں پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے فیصلہ یہی ہے کہ اس کا جو جرم وہ ثابت ہو گیا، لہذا شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے۔ اور بھی کچھ ایسے جرائم ہیں جن کی سزا قتل ہے، جیسے قاتل، اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ قتل کے بدلے قتل ہوگا۔ ہاں، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے رخصت دی ہے، فدیہ لینے پر اگر مقتول کے ورثاء راضی ہوتے ہیں تو فدیہ دے دیا جائے، یا مقتول کے ورثاء ویسے ہی اس کو معاف کر دیں کچھ لیے بغیر، تب بھی اس کی یہ سزا قتل والی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ پھر مسلمان نے اگر کافر کو قتل کیا ہے تو کافر کے بدلے مسلمان کو کسی صورت قتل نہیں کیا جائے گا۔ کافر کو قتل کرنے کی سزا قتل نہیں، صرف دیت ہے، فدیہ ہے۔ اگر معاہد ہے، عہد و پیمان ہے کفار کے ساتھ، اور اس عہد والی قوم میں سے کسی کافر کو قتل کر دیا تو پھر مسلمان اس کا فدیہ ادا کریں گے۔ تو یہ سزائیں ہیں جن کی سزا قتل ہے ان جرائم کی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے باری تعالی کے ہاں زیادہ مناسب ہے، بہتر ہے۔ باری کا معنی ہوتا ہے، عام طور پہ کرتے ہیں پیدا کرنے والا، خالق، اس کا معنی بھی پیدا کرنے والا، فاطر، اس کا معنی بھی پیدا کرنے والا۔ لیکن ان خالق، فاطر، باری، ان کے مابین فرق ہے۔ خالق کسی بھی چیز کو بنانے والا، بہر صورت وہ خالق ہوتا ہے۔ لیکن باری اس کو کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے، پہلی مرتبہ کوئی چیز بناتا ہے، جس کو سادہ لفظوں میں موجد کہتے ہیں، ایجاد کرنے والا، پہلی بار جس نے کوئی چیز بنائی سابقہ کسی مثال کے بغیر۔ فاطر کسی نقشے ڈیزائن کے بغیر پیدا کرنے والا۔ ایک ہے کہ ایک آدمی کے سامنے کوئی ایک نقشہ موجود ہو، اس کو دیکھ کر کوئی چیز بناتا ہے، اس پر لفظ فاطر نہیں بولا جائے گا۔ فاطر وہ جو بغیر نقشے کے بنائے۔ تو اہل فلسفہ جو علل اربع کے فلسفے کو لے کے بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا یہ فلسفہ ویسے ہی فیل ہو جاتا ہے۔ بہرحال باری نئے سرے سے پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، موجد۔ فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، انہ هو التواب الرحیم، یا اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تواب مبالغے کا صیغہ ہے،
خوب توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے بندہ جتنی بار بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس کی توبہ شرائط کے مطابق ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر کیے ہیں توبہ کرنے کے، ان اصولوں کے مطابق بندہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور توبہ اگر توبہ نصوح ہو تو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، گناہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی جو برائیاں ہیں گناہ ان کے انہیں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گناہ کے بجائے نامہ اعمال میں نیکی درج کر دی جاتی ہے اگر توبہ صحیح طور پر خلوص دل کے ساتھ کی جائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، حتیٰ کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں پکڑ لیا بجلی نے، آسمانی بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس سے مراد وہ 70 آدمی ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر 40 راتوں کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے کلام کی ہے، ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، میں ہم کلام ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے تورات دی ہے، تو کہنے لگے ہم نہیں مانتے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ نہ لیں سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رجفہ اور صاعقہ دونوں نازل کیے۔ یہاں پر صاعقہ کا ذکر ہے، تو آگے سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے رجفہ کا، زلزلے کا۔ تو پھر یہ اس کڑک کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے اور رجفے زلزلے کی وجہ سے یہ لوگ مر گئے، فوت ہو گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مرے نہیں تھے، بے ہوش ہوئے تھے، تو بے ہوشی والا معنی کرنا ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح لفظ بول رہے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ، شکریہ ادا کرو۔ اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اخذتهم رجفہ، جب رجفہ زلزلہ ان پر آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے لگے کہ اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو بھی اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھ کو بھی، اتہلکونا بما فعل السفہاء منا، بے وقوفوں نے جو مطالبہ کیا ہے اس کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے۔ تو ہلاکت اور موت مراد ہے۔ اصول اور قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو، کسی قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں دوبارہ ان کو دنیا میں نہیں بھیجتے، زندہ نہیں کرتے۔ یہ اصول اور قانون قاعدہ ہے عمومی، لیکن یہ چند لوگ اس سے مستثنا بھی ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ عمومی اصول اور قاعدہ سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے مستثنا ہو تو اس کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ لوگ مستثنا ہیں اس عمومی قاعدے سے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بندہ نہیں ہوتا، یہ اصول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنا قرار دیا، ان پر احسان کیا، انعام کیا، انہیں مستثنا کر دیا اور دوبارہ ان کو زندگی عطا کر دی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہی دوسرے پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے
الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا نہیں جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ، وہ مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے، موت کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ دنیا میں زندہ کر دیا. ایسے ہی تیسرے پارے کے آغاز میں سورہ بقرہ کے اندر ہی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، وہ آدمی بستی پر سے گزرا، کہنے لگا اللہ ان کے مرنے کے بعد انہیں کیسے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، 100 سال تک اللہ نے اس کو موت دے دی، 100 سال بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. اور پوچھا کم لبثتا، کتنا عرصہ رہے ہو یہاں پہ؟ کہتا ہے یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ فرمایا بل لبثتا مئۃ عام، 100 سال تک رہے ہو یہاں. اپنے کھانے پینے کو دیکھو، لم یتسنہ، وہ بدبودار نہیں ہوئے، باسی نہیں ہوئے، کھانا جیسے لے کے گئے تھے ویسے ہی تر و تازہ. اور گدھا جس پر سواری کر کے وہ جا رہے تھے وہ مر گیا اور ہڈیاں اس کی بکھر گئی، گوشت ختم ہو گیا. فرمایا وانظر الی حماری کا، گدھے کو دیکھ، تجھے لوگوں کے لیے نشانی بناتے ہیں، دیکھ ہڈیوں کو. کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہم ان کو کیسے اکٹھا کرتے اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. اللہ نے اس کے سامنے گدھے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا. کہہ رہا تھا کہ انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، بستی ہلاک ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئے. ہی خاویۃ علی عروشها، چھتوں پر بستی گری ہوئی. کہتا ہے اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا دوبارہ؟ اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیا. پھر اس سے آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے دکھا تو صحیح، کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا 4 پرندے لے لے، اپنی طرف انہیں مائل کر، جب وہ تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں ان کو ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کا گوشت بکھیر دے. ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر ان کو آواز دے تیرے پاس تیزی سے چلتے ہوئے آ جائیں. ان پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دنیا میں دوبارہ زندگی عطا کی. تو یہ استثناءات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے. ایسے ہی یہ آگے سورہ بقرہ کا نام جس وجہ سے، واقعہ کی وجہ سے بقرہ ہے، وہ گائے والا واقعہ، وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی قتل کر دیا بھتیجے نے اپنے چچا کو جائیداد کی خاطر، اور کہا کہ پتہ نہیں کون قتل کر گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس کو لگاؤ، یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے. وہ نخرے کرنے لگ گئے، بہانے بنانے لگ گئے، کس طرح کی ہو، کس رنگ کی ہو، کس قسم کی ہو، ساری باتیں پوری ہوئی. بالآخر وہ گائے اس طرح کی تلاش کی، ذبح کی اور اس کو گوشت کا ٹکڑا لگایا. اس نے بتا دیا میرا قاتل کون ہے. تو اس نے بھی زندہ ہو کے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا مرنے کے بعد، پھر فوت ہو گیا. تو یہ استثناءات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے پیدا کرتا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے پاکیزہ کھاؤ. وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے. اب وہ فرعون سے بھاگے، دریا پار کر کے چٹیل میدان میں تھے، صحرائے سینا میں.
سایہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، بادل بھیج دیے جو ان پر سایہ کرتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے من اور سلوہ نازل کیا، ان کی غذا کا بندوبست بھی کیا، پینے کا بھی بندوبست کیا، 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کیے، اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ من، یہ مختلف چیزیں تھیں من میں شامل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القمات من المن وماؤها شفاء للعین، کھمبی یہ من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو کھمبی یہ بھی من ہے، یعنی خود رو کچھ پودے تھے جو اگتے اور وہ ان کو توڑتے اور کھا پی لیتے، ان میں سے ایک چیز من میں سے ایک چیز کھمبی ہے۔ اور سلوہ یہ بٹیر یا بٹیر سے ملتا جلتا کوئی پرندہ تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ادھر آتے پرندے صحرا میں، عام طور پہ صحرا جہاں پانی موجود نہ ہو پرندے ادھر کا رخ نہیں کرتے، تو یہ پرندے ادھر آنے لگ گئے، یہ ان کو پکڑتے اور کھا لیتے۔ یہ ہے من اور سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کر کے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نقصان بندے کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو نقصان وہ اپنا ہی کرتے رہے ہیں، اللہ رب العزت کا کوئی نقصان انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ انعامات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گنوا رہے ہیں بنی اسرائیل پر کہ میری یہ نعمتیں یاد کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے تم چاہتے ہو کھلا کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ یعنی ہمارے گناہ بخش دے۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں تمہاری غلطیاں بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو ہم ان قریب زیادہ دیں گے۔ بستی سے مراد ارض مقدسہ ہے، ادخلوا الارض المقدسہ، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارض مقدسہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فتح ہی نہیں ہوئی، تو پھر ان کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حطہ تم کہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں، آپ انہیں دیکھیں کہ فوج در فوج وہ دین میں شامل اور داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو فتح سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا، فتح مکہ سے قبل۔ اسی طرح فتح ارض مقدسہ سے قبل ہی انہیں یہ حکم دے دیا تھا کہ جب یہ زمین فتح ہو تو پھر سجدہ کرتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے حطۃ کہنے کے بجائے حبۃ فی شعرۃ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، اور حطۃ کہنے کا کہا تھا کہ گناہوں کی بخشش مانگو، تو یہ حبۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ بالیوں میں دانے چاہیے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو تبدیل کر دیا غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو ان کو کہی گئی تھی۔ کہا گیا تھا حطۃ کہو، یہ حبۃ فی شعرۃ کہتے رہے۔ کہا تھا سجداً داخل ہو جاؤ، یہ سجدے کی حالت کے بجائے گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا، بما كانوا یفسقون، ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے، جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے ان نافرمانیوں کی فسق کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کوئی کرتا ہے تو وہ عذاب سے دو چار ہو جاتا ہے، چھوٹا عذاب ہو یا بڑا۔ گھریلو مسائل میں الجھ جانا، گھر سے بیماریوں کا نہ نکلنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی اقسام ہے، بندہ اس پہ غور نہیں کرتا۔ کاروبار میں نقصان ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش، ایک عذاب ہوتا ہے، اور انسان کے اعمال کی شامت ہوتا ہے۔ تو فسق نافرمانی کی وجہ سے عذاب اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔